بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت مصطفیٰ کے اندر اسلامی جنگوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ آج جو ہم جس کہ ٹاپک کے اوپر آج ہم آئے ہیں وہ جنگ بدر ہے۔ بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں کا نام ہے، جہاں زمانہ جاہلیت میں سالانہ میلہ لگا کرتا تھا۔ یہاں ایک کنواں بھی تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا، اسی کے نام کی نسبت اس جگہ کا نام بدر رکھا گیا تھا۔ اسی مقام پر جنگ بدر کا وہ عظیم مارکہ ہوا جس میں کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان سخت خون ریزی ہوئی، اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ عظیم الشان فتح مبین نصیب ہوئی جس کے بعد اسلام کی عزت و اقبال پھر کبھی پست نہیں ہوئی، عروج ہی عروج اللہ نے عطا فرمایا، اور دشمنان اسلام کفار قریش کی کہ عزت و شوکت کو بالکل مسخ کر کے رکھ دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے دن کو یوم الفرقان بتایا ہے۔ قرآن کی سورہ انفال میں تفصیل کے ساتھ اور دوسری صورت میں اجمالاً اس کا بار بار ذکر ہوتا رہا۔ اس مارکے اور اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح مبین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے احسان بھی جتائے۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یقیناً خدا تعالیٰ نے تم لوگوں کی مدد فرمائی بدر میں جبکہ تم لوگ کمزور اور بے سر و سامان تھے، تو تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور تم لوگ شکر گزار ہو جاؤ۔ جنگ بدر کا سبب کیا تھا؟ کل میں نے بتایا تھا، جو کفار قریش تھے سارے کے سارے، ان کے اندر یہ سسٹم ہوتا تھا کہ ایک بندہ مارا جائے نہ پورے کے پورے اکٹھے ہو کے لڑتے تھے۔ ان کا جو سسٹم میں نے کل بھی بتایا تھا کہ جنگ بدر کا اصلی سبب تو جیسا کہ پہلے ہم بتا چکے عمر بن حضرمی کے قتل یہ جو سبب بنا، کیونکہ کفار کا یہ بہت بڑا شخص تھا، سارے کے سارے جتنے بھی کفار تھے ان سے یہ ہضم نہیں ہوا کہ ان کو کیسے کہ واصل جہنم کیا۔ سارے کے سارے کفر پورا اکٹھا ہو کے مسلمانوں کے خلاف اب کھڑا تھا، اور یہ ان کے پاس صورتحال یہ تھی کہ سارے کے سارے اب ایک اکٹھے ہو کے آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام ذی عشیرہ تک جب تشریف لے گئے تھے، جنگ تو نہیں ہوئی تھی اس وقت، وہ سارے کے سارے قافلہ جب چلا گیا تھا، کیونکہ سرکار سے قافلے کے تعاقب میں گئے تھے، جنگ اس وقت نہیں جسے ہم نے کل بتایا، لیکن وہ قافلہ جب چلا گیا لیکن اس کے آنے کی اب خبر ملی کہ قافلہ ملک شام سے لوٹ کر مکے جانے والا ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس قافلے میں ابو سفیان بن حرب و مخزمہ بن نوفل و عمر بن عاص وغیرہ کل 30 یا 40 آدمی ان کے ساتھ ہیں۔ کفار قریش کا مال تجارت جو اس قافلے میں وہ بہت ہی زیادہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، کفار قریش کی ٹولیاں لوٹ مار کی نیت سے مدینے کے اطراف میں برابر گشت لگا رہی ہیں، اور قرظ بن جابر فہری مدینے کی چراگاہوں تک آ کر غارت گیری اور ڈاکہ زنی کر گیا ہے، لہٰذا کیوں نہ ہم بھی کفار قریش کے اس قافلے پر حملہ کر کے اس کو لوٹ لیں تاکہ کفار قریش کو اس کی شامی تجارت، ان کی قریش کی اور شام کی جو تجارت جو چل رہی ہے ان کے اندر بند ہو جائے۔ مجبور ہو کر ہم سے وہ آ کے صلح کرے۔ سرکار سے نے چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ارشاد گرامی، انصار و مہاجرین کے درمیان کلام چل رہا ہے، اب مدینے سے روانگی ہے، چنانچہ 12 رمضان مبارک 2 ہجری کی بڑی عجلت کے ساتھ یہ لوگ چل پڑے، جو جس حال میں تھا اسی حال میں روانہ ہو گیا۔ صحابہ کرام کا جو حال تھا اس زمانے میں کہ مالدار اتنے نہیں تھے، جو جس حال میں تھا نہتے ہی چل پڑے۔ اس لشکر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ زیادہ ہتھیار تھے، نہ فوج، نہ راشن، اور کوئی بڑی مقدار کچھ بھی نہ تھی، کیونکہ کسی کو کوئی گمان بھی نہ تھا کہ اس سفر میں ان کو کوئی بڑی جنگ کرنی پڑے گی۔ صحابہ کرام کے ذہن میں جنگ کرنے کا ارادہ نہیں تھا، صرف ان کو کہ قافلے کو لوٹنا تھا اور اپنے کہ ڈھاس دکھانی تھی۔ اب معاملہ کیا ہے کہ مگر جب مکے میں یہ خبر پھیلی کہ مسلمان مسلح ہو کر قریش کے کہ قافلے کو لوٹنے کے لیے مدینے سے چل پڑے ہیں، تو مکہ میں ایک جوش پھیل گیا، اور ایک دم کفار قریش کی پوری فوج تیار ہو گئی، دل کے دل کہ تیار ہوئے، مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے اصحابہ کرام کو جمع فرمایا، ساری صورتحال سے سرکار سمیت سب کو آگاہ کیا، صاف فرما دی کہ ممکن ہے اس سفر میں کفار قریش کے قافلے سے ملاقات ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کفار مکہ کے لشکر سے جنگ کی نوبت بھی آ جائے۔ ارشاد گرامی سن کر سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دوسرے مہاجرین نے بڑے جوش و خروش کا پھر اظہار کیا۔
مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کا منہ دیکھنا یعنی کہ دیکھتے رہے، کیونکہ یہ انصار وہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر جب انہوں نے بیعت کی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد یہ تھا کہ اس وقت ہم تلوار نہیں اٹھائیں گے جب تک کوئی مدینے میں حملہ نہ کرے، کیونکہ معاہدہ یہ ہوا تھا نا انصار کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، جب کفار مدینے پر چڑھ آئیں گے یہاں حملہ کریں گے تو انہوں نے کہا تھا ہم ساتھ دیں گے۔ اب معاملہ کیا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکل کے بدر کے مقام پہ معاملہ ہے، اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ اب انصار سے قبیلہ خزرج کے جو سردار تھے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر بول اٹھے، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، خدا کی قسم ہم وہ جان نثار ہیں، اگر آپ کا حکم ہو تو ہم سمندر میں بھی کود پڑیں گے۔ اور اسی طرح انصار کے ایک اور معزز سردار بھی کھڑا ہوا، حضرت مقداد بن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش میں آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے نہیں ہیں جو یہ کہیں گے کہ بھائی تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، ہم ان میں سے نہیں ہیں، بلکہ ہم لوگ آپ کے دائیں سے آپ کے بائیں سے آپ کے آگے پیچھے سے آ کر لڑیں گے۔ انصار کے ان دونوں سردار کی جب گفتگو سرکار سے میں سنی تو سرکار سے کا چہرہ چمک اٹھا، سرکار سے کے چہرے کو خوشی ہوئی، اور مدینے سے 1 میل دور چڑھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کا جائزہ بھی لیا، اور جو لوگ یعنی کم عمر کے تھے ان کو سرکار سے نے فرمایا تم واپس چلے جاؤ کیونکہ جنگ کا معاملہ ہے، خطرے کے اندر بچے کی یعنی کوئی کام نہیں ہے، بھلا تمہارا کیا کام، تم لوگ واپسی چلے جاؤ۔ انہی بچوں کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب صحابہ کرام کی بڑے کی بات تو چھوڑو، ننے جو بچے ہوتے تھے ان کے اندر بھی عشق مصطفیٰ اتنا تھا کہ سرکار پر قربان ہونے کو فدا۔ کہتے جب ان سے واپس ہونے کو کہا گیا وہ بچہ جو تھا وہ مچل کر پھوٹ کر اتنے زار و قطار رویا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بے قراری کی آہوزاری دیکھی نہ گئی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب نازک متاثر ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی ساتھ چلنے کی چلو، سرکار نے اجازت دے دی۔ اب وہ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ ننھے سپاہی ہیں، گلے میں ایک تلوار حائل کر کے وہ بھی ساتھ میں چل وہ بھی روانہ ہوئے۔ اب معاملہ کیا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت کی جو نماز کا سسٹم ابن مکتوم کو آپ نے مسجد نبوی کے اندر امام مقرر فرما دیا، لیکن جب آپ مقام روحا پر پہنچے تو منافقین اور یہودیوں کی طرف سے کچھ خطرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کا حاکم بھی مقرر کیا، اور ان کو یا مقرر کرنے کے بعد مدینے کی طرف واپس جانے کا حکم دے دیا کہ آپ مدینے واپسی جاؤ، اور حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ کو مدینے کی چڑھائی والے گاؤں پر نگرانی کرنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صادر فرمایا۔ ان انتظامات کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اب بدر کی جانب جو ہے اب چل پڑے ہیں، جدھر کفار مکہ کے آنے کی خبر تھی۔ اب کل فوج سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 کی تعداد ہے، بعض یعنی مورخین نے یہاں پر 313 کی، بعض نے 319 بھی بتائے، ٹھیک ہے۔ منزل بہ منزل سفر فرماتے جب مقام صفرا پر پہنچے تو 2 آدمیوں کی جاسوسی کے لیے آپ نے روانہ فرمایا تاکہ وہ قافلے کا پتہ چلے کہ قافلہ کہاں ہے اور اب کہاں تک پہنچا ہے۔ انشاءاللہ یہ درس جاری رہے گا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کوئی سیکھا یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔